الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، ملک میں ان دنوں دنیا کی سب سے عظیم ہستی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا فرقہ پسندوں کا ایک پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہے۔ ہر تھوڑے دن کے بعد کسی نہ کسی واقعے کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کی دل آزاری کا سامان کیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں میں بی جے پی سے خارج اس کی سابقہ لیڈر نپور شرما نے ایک ٹی وی پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے یہ حرکت کی۔ پھر حیدرآباد میں رکن اسمبلی ٹی راجا سنگھ نے یہ حرکت کی اور اپنے پاگل پن کا ثبوت دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ اب حال ہی میں ڈاسنا کے ایک معذور، مرفوع القلم، معوف العقل اور جتنی سب بے بسیاں، لاچاریاں، معذوریاں، مجبوریاں اور عقل کے پیمانے پر دیوالیہ پن جس کا ہو چکا ہو، یہاں ایک شخص رہتا ہے۔ ابھی حال ہی میں اس نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ناپاک کوشش کی۔ شان رسالت میں گستاخی کر کے اصل میں مسلمانوں کی دل آزاری کرنا مقصود ہوتا ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں یہ جانتی ہیں کہ وہ مسلمانوں کے نبی کو برا بھلا کہیں گی، نتیجے میں مسلمان چیخ اٹھے گا، مسلمان بلک اٹھے گا اور وہ سڑکوں پر نکلے گا، روڈوں پر نکلے گا، احتجاجات کرے گا اور وہ حکومت سے اس سلسلے میں دو ٹوک بات کرے گا اور وہ کہے گا کہ ہم قطعی طور پر یہ بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کو حکومت یا وہ فرقہ پرست طاقتیں جو اس کام کو انجام دیتی ہیں، اور اگر حکومت اس میں شامل ہے تو پھر حکومت کو بھی کہتے ہیں۔ بصورت دیگر ہم کہتے ہیں کہ فرقہ پرست طاقتیں جو ملک کی امن و سلامتی کو خراب کرنا چاہتی ہیں، اس ملک کے بھائی چارے کو مٹا دینا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بھولے بھالے برادران وطن کو جا کر کے کہتے ہیں دیکھو مسلمان روڈ پر نکل آیا ہے، مسلمان احتجاج کر رہا ہے، مسلمان پروٹیسٹ کر رہا ہے، دیکھو مسلمان ملک ہت میں اچھا نہیں کر رہا ہے۔ اور ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائی، سکھ سماج کے لوگ اور دلت سماج کے لوگ اور دیگر طبقات کے لوگ، وہ سب کے سب ان فرقہ پرستوں کے اس پہنائے ہوئے چشمے سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور ان کو دکھتا ہے کہ روڈ پر احتجاج ہے،
دھرنے ہیں، پروٹیسٹ ہے، لوگ نکلے ہوئے ہیں، طرح طرح کی بیان بازیوں سے کام لیا جا رہا ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ آخر ہوا کیا ہے. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ منظرنامہ اصل میں کیا ہے. اور جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا کہ منظرنامہ کیا ہے اور مسلمان پروٹیسٹ کیوں کر رہا ہے، مسلمان روڈ پر کیوں ہیں، تو پھر ان لوگوں نے عقل کا ثبوت دیتے ہوئے آگے بڑھ کے کہا. چنانچہ ہریانہ کے جاٹ سماج کے ایک آدمی نے اور نکوٹ ٹی وی پر آ کر یہ بات کہی، یوٹیوب کے حوالے سے اس نے یہ بات کہی کہ پیغمبر محمد صاحب پر اگر کسی طرح کی کوئی آپتی جنک ٹپڑی کی جائے گی تو ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ برادران وطن بھی یہ نہیں چاہتے. یہ تو ایک خاص ٹولہ ہے، طبقہ ہے فرقہ پرستوں کا، جس کا کام ہے ووٹ بینک کا استحکام، جس کا مشغلہ ہے ووٹ بینک کو مستحکم کرنا، جو چاہتا ہی ووٹ بینک کی مضبوطی ہے. لیکن میرے بھائی، ہم یہ کہتے ہیں، اس پورے ملک کی عوام سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ فرقہ پرست طاقتوں کی منشا کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. لیکن ہم اتنی بات ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے سلسلے میں کسی طرح سے کوئی لفظ سننا گوارا نہیں. ہم ایسا کوئی کلمہ اور جملہ قطعی طور پر برداشت نہیں کر سکتے. اور کیا کرو گے؟ کیا ہمارے وجود کا خاتمہ کر دو گے؟ اس ملک کا 25 کروڑ مسلمان محمد الرسول اللہ کے ناموس پر مٹنے کے لیے تیار ہیں. اور جو مسلمان حضور پاک کے ناموس سے سمجھوتا کرے، حضور کی عزت اور آبرو سے سمجھوتا کرے، وہ اپنے ایمان کو چیک کرے، اس کا ایمان باقی نہیں. اس لیے ہم نے گزشتہ دنوں بھی یہ بات کہی اور ہم پھر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کے سپریم لیڈر سے مل کر بات کرے اور بات کر کے ان سے کہے کہ اس مسئلے کو ایوان میں اٹھائیں، اس مسئلے کو اسمبلیز میں اور سنسد میں اس کو اٹھایا جائے. کیا پارلیمنٹ میں پہنچنے والوں میں صرف ایک تنہا بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے، بقیہ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے دل و دماغ اور سینے کی دنیا میں جگہ نہیں دیتے؟ کیا وہ اپنے مسلمان ہونے سے انکار کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اسمبلیز میں اور پارلیمنٹ میں اگر کسی کو موقع حاصل ہے تو وہ وہاں بات کرے اور کہے کہ حکومت اس سلسلے میں سخت سے سخت اقدامات کرے. اور ہم نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ جیسے ہم اس کو گوارا نہیں کرتے کہ جناب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہو، ویسے ہم اس کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ اس ملک کے جتنے مذہب کے لوگ ہیں ان کے مذاہب کے کسی تقدس کو چھیڑا جائے اور مقدس شخصیات پر کسی طرح کی بات کہی جائے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے مذہب کے تقدسات کا تحفظ چاہتے ہیں. ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ تمام مذاہب کے مقدسات کی حفاظت کو یقینی بنائیے، اور آپ کو سیاست کرنی ہے تو مذہب کی آڑ میں سیاست مت کیجیے. اور بڑی شدت کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب مذہب کے نام پر ملک تقسیم ہو گیا. غلط کہتے ہیں آپ. یہ بات بڑی شدت سے کہی جاتی ہے کہ صاحب مسلمانوں نے اپنا الگ ملک لے لیا. غلط کہتے ہیں آپ. مسلمانوں نے نہیں لیا ہے. مسلمان اس زمین پر جو رہا اور جس نے اس کو اختیار کیا وہ اپنی چاہت سے، اپنی چوائس سے یہاں رہا ہے، وہ اتفاق سے یہاں نہیں رکا ہے. کس قدر افسوسناک پہلو ہے کہ کوئی بھی اٹھتا ہے، یوٹیوب پہ آتا ہے، ٹی وی پہ آتا ہے اور اس اللہ کے بندے کو تاریخ سے، ہسٹری سے کسی طرح کی مناسبت نہیں، واقفیت نہیں، اور وہ آ کر ایک جملہ کہہ کے بات آگے بڑھا جاتا ہے اور پھر یہ نتائج کتنے سنگین نکلتے ہیں. چنانچہ آج کل اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، جامعات میں، یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ہوئے پروفیسر بات کر رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ڈی یو میں ایک کلاس میں سب کے سب نان مسلم ہیں اور ایک بچی مسلم ہے.
اور ٹیچر حضور پاک پر ٹپڑی کر رہا ہے، وہ احتجاج کرتی ہے، اٹھ جاتی ہے، اس بہن اس بیٹی کی عظمت کو سلام، وہ کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، تو پوری کلاس اس کے پیچھے ہو جاتی ہے، اور بالآخر یہ کہ اس کو کلاس چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور یہ سب کا ذمہ دار ہے حکومت، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے، صوبائی حکومتیں ذمہ دار ہیں اور ملکی پیمانے پر ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ ذمہ دار ہیں۔ ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تمام تر مذاہب کے مقدسات کو اور اس کی مقدس شخصیات کے اس کی عظمت کے تحفظ کو یقینی بنائیے، اور اس بات میں کسی طرح کا پس و پیش نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ کس قدر افسوسناک پہلو ہے کہ غازی آباد کے ڈی ایس پی آن لائن آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ ہماری حراست میں وہ نہیں اور ہم نے اس کو پکڑا نہیں۔ ایک طرف جمعیت کے لوگوں کو انہوں نے آشواسن دیا، امید دلائی، یقین دلایا، اور دوسری طرف اس ظالم کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ آخر کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاف لفظوں میں سامنے آ کر نہیں کہنا چاہتے، لیکن صورتحال آپ کی یہی ہے کہ آپ بھی دراصل اسی کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے سوا بقیہ جو سب چل رہے، ان تمام لوگوں سے صاف لفظوں میں میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، شاید آپ نہیں سمجھ پا رہے، میں عرض کر رہا ہوں اپنے مسائل کو خود دیکھیے، خود لیڈ کیجئے، ورنہ روڈ پر بکھری پھر رہی ہے محبت کی دکان، دور تک نہیں دکھ رہی ہے۔ مولانا خلیل الرحمان صاحب سجاد نعمانی دعوت برکاتہم نے یہ بات کہی ہے، مولانا کے بیان میں موجود ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ پرسنل لا بورڈ کی ہائی کمان کے باوجود وقت مانگنے کے محبت کی دکان وقت نہیں دے رہی ہے۔ سمجھتے ہو محبت کی دکان کنیا کماری سے کشمیر تک چلی ہے، محبت کی دکان وقت نہیں دے رہی ہے۔ مسلمانوں کے اوقاف کے مسئلے پر پارلیمنٹ پہ بات کرنے کے لیے وقت مانگا جا رہا ہے، نہیں، اس کا مطلب مسلمان ووٹ بینک ہے بس۔ اور ہمارا بھولا مسلمان وہ بیچارہ بکھرا پھر رہا ہے، کبھی ہاتھی کے نیچے کو آ جاوے، کبھی سائیکل پہ چڑھ جا، کبھی جھاڑو لے کے بھاگے، نہیں جی میں گھر کا کوڑا صاف کروں، پتہ چلا صاف ہوتے ہوتے خود روڈ پہ آ گیا۔ تو یہ ہم آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ کہاں جائیں، کس سمت جائیں، کس کو فالو کریں، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ سیاسی اکھاڑوں میں اپنے مسائل خود دیکھیے۔ آپ لوگ سیاست نہیں کر سکتے، آپ کے یہاں لیڈرشپ پیدا نہیں ہوتی ہے، سب ہوتے ہیں۔ معاہدے کیجئے، جس پارٹی کو اختیار کر رہے ہیں ان سے دو ٹوک مسائل پر، اہداف پر بات ہو، صاف لفظوں میں ان سے مطالبات کیے جائیں۔ یہ کیا ہوا کہ آپ کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد آپ بھی اسی پارٹی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور اپنے مقاصد کو، اہداف کو، ٹارگیٹس کو بھول جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مقدسات کی حفاظت کو یقینی بنائے، اور مقدسات میں سب سے زیادہ مقدس ہیں میرے آپ کے آقا سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ قرآن مجید نے حضور پاک سے رشتے، آپ سے تعلق اور آپ کے امتی ہونے کا جو حق ہم پر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی آل سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور اپنی کل کائنات سے بڑھ کر جناب رسول اللہ کو پیار کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اتنا کوئی قریب نہیں ہے جتنا نبی قریب ہے، اتنا کوئی عزیز نہیں ہے جتنا نبی عزیز ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، یہ انتہائی نازک اور حساس ترین مسئلہ ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ اس زمین پر نیا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نیا نہیں ہے۔ ادھر پہلا دن ہے مکے کی سرزمین پر، غار ہیرا سے حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا گیا اور آپ سے کہا گیا، جبریل نے آ کے کہا اقرا،
قرآن نازل ہوا، آپ کو تاج نبوت پہنا دیا گیا، اور اس پہلی گھڑی سے نیچے اتر کے جب آپ آئے ہیں کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے آپ نے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اعلان کرو، اقرار کرو اس بات کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد تم کو ضمانت دیتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ادھر حضور پاک نے کلمہ توحید کو بلند کیا، نعرہ رسالت کو بلند کیا، ادھر گستاخ نبی کھڑے ہو گئے، اور ان سب کا سردار ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا محمد کیسی باتیں کرتے ہو۔ چنانچہ اسی وقت اسی گھڑی سے آج تک تاریخ کے اوراق یہ بتاتے چلے آئے ہیں کہ دشمن رسول نیست و نابود ہوتے ہیں، وہ زمین پہ زندہ نہیں رہتے، ان کے حصے میں عزت نہیں آتی، وہ اس زمین پر سکون کے لمحات نہیں جی سکتے، اس لیے کہ وہ کائنات کی اس ہستی کے سلسلے میں ٹپڑی کر رہے ہیں جو کائنات کے لیے محسن ہے، محسن ہی نہیں محسن اعظم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ قرآن پاک کی ایک سورت سورہ کوثر، سب سے چھوٹی سورت، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس سورت کا پس منظر، اس کا شان نزول، ایک خاص پس منظر روایات میں آتا ہے کہ قریش کے اوباش رسول پاک کا ہر وقت پیچھا کرتے تھے، آپ کی دعوت کے خلاف سازشوں میں لگے رہتے تھے، آپ کے ساتھ طنز و مزاح کرتے تھے اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ عوام الناس آپ کی بات کو سنتی تو وہ اس کو سننے سے باز رکھتے تھے، روکتے تھے، اور ان اوباشوں کے سرخیل عاص بن وائل، عقبہ بن ابو معیط، ابو لہب اور ابو جہل، یہ ایک خاص ٹولہ تھا۔ یہ لوگ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، یعنی گرے ہوئے ہیں، اور اس کی دلیل یہ دیتے تھے کہ ان کے یہاں نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے۔ اس زمانے میں عرب کے معاشرے میں اس کو بڑی سب اہمیت دی جاتی تھی اور بڑا پروموٹ کیا جاتا تھا کہ صاحب جس کے یہاں بیٹے، یہ آج بھی پایا جاتا ہے، کسی کے یہاں بیٹی ہو جائے تو وہ لاتا ہے کوارٹر ڈبہ امام صاحب کے لیے، ذرا سا بالکل، جس میں 2 پیس ہوتے ہیں، کمال کی مٹھائی کے 2 پیس، اور اگر بیٹا ہو جائے تو برچھیں کھل جاتی ہیں۔ وہیں سے فون کرتا ہے لیبر روم کے باہر سے، السلام علیکم حضرت آپ بڑے ابا بن گئے۔ اچھا بھیا، بعضوں کے دادا بھی بن جاتے ہیں ہم۔ حضرت آپ دادا بن گئے ہیں، آپ کے یہاں بھتیجا آیا ہے، اور اگر بھتیجی آوے تو میسج پہ اطلاع دیتا ہے، اور اگر بھتیجا آیا، یہ وہی اثر ہے، قسم رب کعبہ کی یہ وہی اثر ہے۔ مکے کی سرزمین پر کفار میں جو کیٹانو پائے جاتے تھے یہ وہی ہے۔ بیٹی کا ہونا اور عیب، بیٹی کا ہونا اور آدمی کا سر کا جھک جانا، شرم آ جانا، بیٹے کون سے دندن کرتے ہیں؟ ماں باپ کی جتنی بے عزتی یہ بیٹے کرتے ہیں، بیٹیاں اسی عزت کو 4 چاند لگاتی ہیں۔ یہ تو حرام خور اپنی بہو کے ہو جاوے، کسی کے بھی نہیں رہتے۔ میلا بابول میں یہ سائڈ سے نکل جاوے زینے پہ سے، حضرت آپ کو نہیں پتا، ابا سمجھتے نہیں ہیں۔ اور بیٹیاں، حضرت بیٹیوں کا آپ کیا ہوا نہیں دے سکتے جو وہ کر کے چلی جاتی ہیں آپ کے گھر پر، اور یہ مستقل ایک عنوان ہے، اس پر پھر کسی موقع کی مناسبت سے بات کروں گا۔ تو وہ کہتے تھے کہ محمد ابتر ہے، نعوذ باللہ، ان کے یہاں نرینہ اولاد نہیں ہوتی، حالانکہ محمد برتر ہے، وہ جانتے نہیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ قرآن پاک نے اسی سلسلے میں حضور پاک علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک سورت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت نازل کی، حضور کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر۔ کیا گستاخیاں کر رہے ہو؟ ان کی گستاخی کرنے سے حضور کی شان گھٹ جائے گی؟ ان کے حضور پر ٹپڑیاں کرنے سے حضور کا وقار گھٹ جائے گا؟ قطعاً نہیں۔
آپ نے دیکھا نہیں ریل چل رہی ہے، کتے بھونک رہے ہیں، ٹرین رکتی ہے؟ جی بولو نا، رکتی ہے؟ نہیں رکتی، اسے پتا ہے کتوں کو بھونکنا ہی ہے۔ حضور پاک کے نظام کی ٹرین چل رہی ہے اور اتنی تیزی سے چل رہی ہے کہ سارے یو ایس اے اور یو کے کی سرزمین پر لوگ درجنوں کی تعداد میں ہر روز اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ حضور کی ٹرین چل رہی ہے، حضور کے نظام کی ٹرین چل رہی ہے، اور نتیجے میں کتے اسی خوف سے بھونک رہے ہیں یہ اتنا لمبا سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھونکتے رہے، ان کے بھونکنے سے کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بلند کر دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ پہلے سے بلند ہے، اور تم کہتے ہو کہ تم حضور کی شان پر بٹا لگا رہے ہو، تم کہتے ہو کہ تم محمد الرسول اللہ کی تعریف کے بجائے مذمت کر رہے ہو۔ ارے جب تم اپنی زبان سے محمد کہہ دیتے ہو، محمد کے معنی ہے تعریفوں والا، تو تم تعریف پہلے کرتے ہو، برائی بعد میں کرتے ہو۔ تمہارا تو باپ بھی تسلیم کر چکا ہے کہ محمد تعریفوں والے، محمد تعریفوں والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا ہے۔ کوثر کثرت سے مشتق ہے اور جس کے معنی ہے بے حد و حساب، جس کے معنی بے حد و حساب، یعنی ہم نے آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ بے حد ہے، عظیم لامحدود فیض ہے۔ یہ مسلسل جاری رہے گا، اس کا سلسلہ رکنے والا نہیں۔ آپ کو جو منصب نبوت عطا کیا گیا ہے وہ خیر کثیر ہے، پھر یہ خیر کثیر قرآن پاک کی شکل میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پورا قرآن خیر کثیر اور اس کی ایک صورت ہے، صورت خیر کثیر ہے، اور ہر صورت کا ایک سرچشمہ ہے جس کے فیوز ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ پھر پورا عالم بالا آپ پر درود السلام بھیجتا ہے، ان لوگوں پر بھی درود السلام بھیجتا ہے جو آپ پر درود السلام بھیجتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا اسم مبارک کائنات میں اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں مسلمان روز کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ خیر کثیر ہے جو قرآن مبارک آپ کی شان میں بیان کر رہا ہے۔ پھر آپ کی سنت میں بھی خیر کثیر موجود ہے، اور یہ سنت اس جہان میں جہاں اطراف و اکناف میں زندہ جاوید ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آپ کی سنت پر چل رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آپ کے پروانے ہیں، اور قیامت تک کروڑوں انسان آپ پر درود السلام بھیجتے رہیں گے۔ بھلا جس کائنات کے عظیم انسان کو یہ خیر کثیر عطا کر دیا گیا ہو، اس پر اگر کچھ ناہنجار، بے وقوف اور نابلد قسم کے لوگ زبان کھولیں تو کیا ان کے زبان کھولنے سے حضور کی شان میں کوئی فرق آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کوثر ایک نہر ہے جنت میں، اور یہ حضور پاک کو دی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس نے اس بارے میں کہا وہ نہر بھی من جملہ اس خیر کثیر میں سے ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پھر کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس خیر کثیر کے مؤکد تذکرے کے بعد رسول پاک علیہ السلام کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس خیر کثیر کے عطا کیے جانے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا پہلا شکر یہ کہ انسان بندگی میں اور تمام تقربات میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے متوجہ ہو اور صرف اسی کو یاد کرے، نماز میں بھی اور قربانی بھی اسی کے لیے کرے۔ اور پھر کہا اللہ نے ان شانئک ھو الابتر، ان شانئک ھو الابتر، قرآن کہہ رہا ہے تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، تمہارا دشمن ہی۔ وہ تانا دیتے تھے حضور کو ان کے یہاں نرینہ اولاد نہیں ہے، یہ ابتر ہے، جڑ کٹے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی بربادی یقینی ہے، اس کی بربادی جا کے پوچھ لو، تجربے کی دنیا میں عرض کر رہا ہوں،
جا کے پوچھ لو اس یتی نرسنگھانند سرسوتی سے کہ تجھے نیند کیسی آ رہی ہے، تیرا دن کیسا گزر رہا ہے، تو نے یہ حرکت کر تو دی ہے لیکن سچ بتا تیرا ضمیر کیا کہتا ہے، تیرا قلب کیا کہتا ہے، تیرے دل کی زمین کیا کہتی ہے۔ وہ چیخ کے کہے گا جس دن سے یہ بات کہی ہے ڈھنگ سے سو نہیں سکا ہوں، اور پھر اسے کوئی بتائے اس ہستی پر جس کے صدقے میں ساری دنیا کو نیند آتی ہے، اس پر کیچڑ اچھالنے والوں کی نیند چھین لی جاتی ہے۔ اور یہ بات تو ابو جہل نے کہی رات کی تاریکی صحن حرم میں۔ ابو جہل سے کسی نے کہا تو ویسے تو اتنا بولتا ہے، بک بک کرتا ہے، تجھے کوئی آدمی اچھا بھی ملا نہیں ملا؟ تو اس نے آگے سے جواب میں کہا دیکھیں ادھر کوئی ہے تو نہیں، دائیں بائیں دیکھ کے اس نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے۔ تو آگے سے کہنے لگا وہ ابو جہل ان کا باپ تھا، باپ، ہم کہتے ہیں اپنے باپ کا جملہ سن لو، تمہارا باپ ابو جہل کیا کہہ گیا۔ ابو جہل کہتا ہے رات کی تاریکی میں صحن حرم میں کعبۃ اللہ کی زمین پہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک بات بتاؤں، یہ مسئلہ چودراہٹ کا ہے، یہ مسئلہ ووٹ بینک کا ہے۔ وہاں بھی ووٹ بینک تھی، ابو جہل مخالفت اس لیے کرتا تھا ووٹیں بڑھ جائیں گی، 360 معبودوں کا نعرہ بلند کرو، یہ سب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یہاں بھی مسئلہ ووٹوں کا ہے، 80 کروڑ ہندو ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم اس ناپاک اولاد سے ابو جہل کی یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے باپ کا قول سنو، تمہارا باپ ابو جہل کہہ گیا ہے کہ مسئلہ ووٹوں کا ہے، دائیں دیکھو بائیں دیکھو، دیکھو کوئی ہے تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے۔ کہا پھر کان لا کے قریب میں سن۔ اس نے کان قریب میں کیا تو اس نے کہا اللہ کی قسم یہ مسئلہ چودراہٹ کا ہے، ووٹ بینک کا ہے، ورنہ میں نے محمد سے اچھا آدمی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ ہے کہ ان موجودہ حالات میں ہم کیا کریں؟ بہت مختصر 1-1.5 منٹ میں اس کو آپ سماعت کر لیں کہ ہم کیا کریں۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے تو کرنے کے ایسے کام جن کاموں میں ملک کے قانون کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، ملک کے دستور کو کسی طرح سے نقصان نہ پہنچے، آپ کا اپنا وجود مکمل محفوظ رہے، اس سلسلے میں کچھ کام ہمیں اور آپ کو کرنے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی سیرت پر کانفرنس سے منعقد کی جائے، جلسے کرائیے باہر، اور ہو سکے تو برادران وطن کو لائیے، ان کو بٹھائیے اور ان کو بتائیے کہ محمد کیسے تھے۔ محمد کی صرف ہم مسلمانوں پر اجارہ داری تو نہیں ہے نا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، وہ تو ساری کائنات کے نبی ہیں۔ اس لیے پہلا کام جلسے کانفرنسز منعقد کی جائے۔ اس لیے عزم و ارادے کی دنیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیگر خطوں کے جو آئے ہوئے لوگ ہیں دیگر علاقوں کے، وہ اس عزم کا ارادے کا اظہار کریں کہ وہ اپنی بستی میں سیرت کے نام پر جلسہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیں، کون کرے گا بتائیے؟ اپنا پیسہ خرچ کیجئے، اپنا مال خرچ کیجئے۔ ایسے ہی حیات طیبہ پر انعامی مقابلہ جات کی شکل اختیار کرتے ہوئے تحریریں لکھوائیے، اسی کے ساتھ ساتھ نعت خوانی کے مقابلے منعقد کرائیے، اور یہ مقابلے علاقائی سطح پر اور قومی سطح پر جس طرح ہو۔ چوتھے نمبر پر نعت گوئی کا مقابلہ کیا جائے اور ان کی تشہیر کی جائے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا جائے اور سیرت النبی پر تقریری مقابلہ کرایا جائے۔ یہ مقابلہ اردو، انگریزی اور علاقائی تمام زبانوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بچوں اور بڑوں کے لیے الگ الگ سیرت کے پروگرام منعقد کیے جائیں، اور اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں سیرت النبی کانفرنس اور جلسہائے سیرت النبی کو منعقد کیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایڈوائز یہ گنہگار آپ کو کر رہا ہے، آپ لوگ مارکیٹ کے دکاندار ہیں، چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ چھپوائیے جس میں حضور کی تعلیم ہو، محمد الرسول اللہ دکھتے ہوں، ان تعلیمات کو اپنی دکانوں پہ لگائیے تاکہ آنے والا پڑھے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ظالم برا کہتے ہیں، ان کی شان، ان کی ذات، ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ سب کو لے کے چلتے ہیں۔ ہم اپنی مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم یہاں سے اس ارادے کا اظہار کرتے ہیں کہ بہت جلد انشاءاللہ العزیز یہاں باہر روڈ پر سیرت النبی ایک کانفرنس منعقد کریں گے، اور حضور کے ناموس کی حفاظت کے سلسلے میں مثبت کاموں میں سے ایک کام یہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ضرور بھی میں نے مثبت کا لفظ
از راہ احتیاط اس لیے استعمال کیا چونکہ ملک ان تمام کاموں کو اور حکومت اور عوام کے افراد منفی سمجھتے ہیں، گرچہ وہ منفی نہیں ہیں، اس لیے میں نے مثبت کا لفظ استعمال کیا۔ ہم اپنے یہاں کانفرنس منعقد کریں گے، اسی مجلس میں ایسے کچھ احباب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کھڑے ہو کر اس کا اظہار کریں کہ اس کانفرنس میں جو مال صرف ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اپنی جانب سے مال پیش کریں گے۔ یہ آپ سے میں حضور پاک علیہ السلام کی محبت اور سیرت النبی کے پیغام کو عام کرنے اور حضور کے ناموس کے تحفظ کے سلسلے میں ایک گزارش کر رہا ہوں، اور آپ کی محبت رسول کا امتحان لے رہا ہوں۔ مجھے بتائیں، بستی کے لوگ بتائیں، باہر کا کوئی آدمی کھڑا نہ ہو، یا محلے کے لوگ بتائیں جو یہاں نماز پڑھتے ہیں، سیرت النبی کانفرنس ہوگی، آپ اپنی جان اور مال سے ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ایسے نہیں، یہ سب تو ماموں بنانے والی بات ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے، پیسہ چاہیے گا؟ پیسہ سیدھے سیدھے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، لکشمی، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں آپ؟ یہاں کھڑا ہونا ہوگا آپ کو، لوگوں کو آمنترت کرنے کے لیے، ان کو بلانے کے لیے، ان کے استقبال کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد اپنی چوٹی کے اکابر اور مرکزی شخصیات سے رجوع کریں گے اور اس سلسلے میں پہل کریں گے۔ آپ کی مسجد حضرت علی سے ایسے بہت سے منفرد کام ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک کام ابھی ہوا ہے، نعت پاک کا جو سلسلہ تھا پوری دلی میں الحمدللہ اتنے بڑے پیمانے پر تنہا پروگرام ہے جو کہیں اور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال حضور پاک کی سچی محبت، اس کی اشاعت کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔